وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 28۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ اور کون سی خواہشات؟ جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو اپنی خواہشات پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ منافق، مشرک، کافر، اللہ کی حدود پر نہیں رکتے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم جھک جاؤ، یعنی تم مائل ہو جاؤ اور گمراہی میں بہت دور نکل جاؤ۔ سوچیں ذرا، ایسے لوگوں کی دوستی، تبھی تو منع کیا گیا نا قرآن میں کہ ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ، رازدار مت بناؤ، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرو جو اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اور جس طرح سے یہ بتایا گیا نا ہمیں کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ ایک نیکی، جب انسان ایک دفعہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو توفیق مل جاتی ہے اگلا اچھا کام کرنے کی۔ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے۔ اسی طرح سے ایک غلط ڈسیژن ہماری زندگی کا، کوئی ایک چیز جو ہم نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی حد کو توڑا، اسی طرح انسان آہستہ آہستہ ایک برائی دوسری برائی کا دروازہ کھولتی جاتی ہے، اور انسان گمراہی میں پھر بہت دور نکل جاتا ہے، صراط مستقیم سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ خود کو ہر وقت چیک کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہم کام کرتے ہیں، ہم جابز کرتے ہیں، بہت سارے نان مسلمز کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن قریبی دوستی اور بہت زیادہ رازداری کی باتیں ان سے شیئر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گمراہی میں بہت دور نکل جائیں۔ اس آیت میں اللہ کہتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکے کر دے۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ قرآن آپ کو کیا سکھاتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا ڈسپلن، طریقہ، سلیقہ سکھاتا ہے۔ بعض لوگوں کو جو شریعت کی پابندیاں ہیں نا وہ بہت بوجھ لگتی ہیں، مگر یقین کریں اصل میں یہ جو پابندیاں ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر لگائی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے اور آسانی ہے۔ اگر یہ شریعت کی پابندیاں نہ ہوں، سوچیں ذرا، معاشرے میں شاید آدھے لوگ جو ہیں وہ ذہنی مریض بن جائیں اور آدھے خودکشی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پابند کرتا ہے، نہ خود پر ظلم کرو، نہ کسی دوسرے پر ظلم کرو، اور نہ ہی کسی پر ظلم ہونے دو۔ شوہر کو بیوی پر، بیوی کو شوہر پر حقوق ہیں، ان کا ایک دوسرے کا وہ خیال رکھیں گے۔ نہیں خیال رکھیں گے ان حقوق کا، گھر ٹوٹیں گے، معاشرے میں بدامنی پھیلے گی۔ اسی طرح آپ شریعت کے ہر معاملے کو انالائز کر سکتے ہیں۔ یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلام جو ہے، دین اسلام دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے، اور جو انسان خود کو شریعت کا پابند کر لیتا ہے وہ ہر لحاظ سے مطمئن اور سکون والی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ خود کو پابند شریعت کا کروانا پڑتا ہے انسان کو۔ انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو برائی کی طرف جو ہے وہ کھینچتا ہے۔ انسان پابندیوں سے آزادی چاہتا ہے، اور نیکی کی طرف یقین کریں نفس کو کھینچ کر لانا پڑتا ہے۔ اسی لیے جو ہے نا قرآن ہمیں بار بار مدد کرتا ہے۔ جو لوگ قرآن کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، جن کا قرآن کے ساتھ تعلق جڑا رہتا ہے، ان کے لیے نیکی کرنا، صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان قرآن سے دور ہو، انسان پھر سے بھٹک جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن، اسی آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ انسان سے اس کے بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو اللہ نے شریعت کی پابندی دی ہے، یہ اسی لیے کہ انسان آسانی کی طرف آ جائے۔ یعنی کسی بھی شریعت کے اصول کو آپ لے کر دیکھیں، جیسے 5 نمازیں ہیں، اگر عبادات کی طرف آ جائیں، 5 نمازیں پورے دن کی روٹین انسان کی سیٹ ہو جاتی ہے۔ روزہ ہے، روزہ کیسے انسان کو جو ہے وہ برداشت کرنا سکھاتا ہے، اور ویسے بھی یہ کہ ہمارا جو پورا اندر کا سسٹم ہے مسلسل کام کرتا رہتا ہے، سارا دن ہم کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، سارا سال کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس سارے سسٹم کو بھی ایک بریک مل جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اب تو یہ
ریسرچ سے ثابت ہے کہ بہت ساری بیماریوں کا علاج روزے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں ہمارے لیے ایک مہینہ جو ہے وہ طے کر دیا، اس میں روزے رکھو، سکون کرو، کھانے پینے کی طرف سے توجہ ہٹاؤ، عبادت میں دل لگاؤ۔ اسی طرح باقی تمام عبادات ہیں۔ پھر سوشل لائف کے جو اصول اللہ نے بنائے ہیں، دیکھیں زمانہ جاہلیت میں جو رسم و رواج کے بوجھ تھے وہ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لوگوں نے ایسے تھے جیسے طوق اور بیڑیاں پہن رکھی ہیں، جن کو اسلام نے آ کے اتارا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے وہ طوق اور بیڑیاں جو ہیں وہ پھر سے پہن لی ہیں، کلچر کو، ریلیجن کو، سب کچھ گڈمڈ کر دیا ہوا ہے، ورنہ اسلام، اگر ہم پیور اسلامک نظام پر چلیں نا تو زندگی بہت آسان ہے، سکون والی ہے۔ اور اللہ تو ہمارے لیے آسانی اور سکون ہی چاہتا ہے، وہ ہمارے بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کو مسلسل اچھے دوستوں کی ضرورت ہے، قرآن کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے، کیونکہ صحبت اچھی ہوگی تو آپ دین کے ساتھ جڑے رہیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں گے جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر رکھیں اور ہمیں اچھے اور نیک دوست عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔